ناظرین آج بات ہو جائے کچھ توشہ خانہ کیس کی. اس میں آج کی کارروائی کے بارے میں آج ہم آپ کو تھوڑا سا بتانے جا رہے ہیں کیونکہ اس پہ سب کی نظریں ہیں, پوری قوم کی اس کیس پہ نظر ہے. یہ ایک اتنا چھوٹا سا کیس بظاہر ایک بہت بڑا نتیجہ لے کر آنے والا ہے. آج کیا کارروائی ہوئی ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی فوٹیج چل رہی ہے اور آج کا ولاگ چھوٹا سا 5-10 منٹ کا جو بھی ہے سن لیجئے گا. یہ صرف اور صرف اس آج کی اہم سماعت کے بارے میں ہے جہاں عمران خان کو 342 کے تحت اپنا بیان قلم بند کروانا تھا. پہلے تو ہم یہ بتائیں کہ یہ بیان کیا ہوگا اور اس کی نوبت کیوں آئی. تو اس کی نوبت یوں آئی ناظرین کہ 26 جولائی کو عدالت نے توشہ خانہ کے سلسلے میں, کیونکہ یہ عدالت تو آ نہیں سکتے تھے کہ ان پہ جرا ہو سکے, تو انہیں ایک سوال نامہ ارسال کیا گیا تھا ڈاک کے ذریعے کہ حضور والا یہ 342 کے تحت آپ کو اپنا بیان قلم بند کروانا ہے. آپ نے خود فرمایا تھا کہ میں نہیں آ سکتا, آپ مجھے بتائیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا جواب آپ کو بھیج دیتے ہیں. اس پر عدالت نے کہا تھا ٹھیک ہے, ہم آپ کو 26 جولائی کو یہ بیان بھیج رہے ہیں, آپ تشریف لائیے اور ان پرسن آپ کو جواب دینا ہوگا, لکھ کر یہ نہیں ہوگا, کاغذی کارروائی آپ نے آنا ہی پڑے گا. تو آج یعنی کہ پیر کے دن 31 جولائی کو یہ وہاں پہنچے اور پہنچے, دیر سے پہنچے. پہلی بات تو یہ جو ٹائم تھا عدالت وہاں انتظار کرتے رہی, وکلا انتظار کرتے رہے, یہ حضرت وہاں پہنچے دیر سے. جب دیر سے پہنچنے کی وجہ جج صاحب نے پوچھی, ہمایوں دلاور صاحب نے, تو فرماتے ہیں کہ جی آج میں ذرا دیر سے اٹھا, کچھ طبیعت بھی ناساز تھی, پھر میرا اپنا ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے میں چلا گیا, راستے میں پھر چونکہ ٹریفک ہوتا ہے اور میرا قافلہ ہوتا ہے سلو, تو پھر مجھے آتے آتے یہاں تھوڑی دیر ہو گئی. بڑی فیسلٹیز موجود ہیں عمران خان صاحب کے لیے, عدالت کو اتنی بات وہ کر دیتے ہیں, ورنہ تو کوئی جج یہ بات سنے بھی نہیں, ٹھک سے ان پہ جرمانہ اور سزا سنا دے, توہین لگا دے. بہرحال وہ عمران خان ہیں, ججوں اور ججوں کے گھر والے شاید ان کو بہت پسند کرتے ہیں, بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں, لیکن عدل میں بھی ان کی پسندیدگی جھلکنے لگ گئی ہے, تو کیا کیا جائے. تو سوال نامے پہ واپس آتے ہیں. جواب آئیے اب آپ کو بتائیں عمران خان نے اس سوال نامے کے کیا جواب دیے. آپ سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. عمران خان نے کہا, پہلے تو انہوں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, وکیلوں سے آنکھوں میں اشارہ کیا, پھر انہوں نے کہا کہ مجھے تو سوال نامہ ملا ہی نہیں. کیا عظیم شخصیت ہے یہ, کتنے عظیم لیڈر ہیں, کیا ہمیں اللہ میاں نے نصیب فرمایا ہے جن کے پاس ایک وکلا کی پوری فوج, اور اس وکلا میں بھی کئی کرش والی وکیل بھی موجود ہیں اور لوگ بھی موجود ہیں جو ہاتھ بھی ملاتے ہیں, تصویر بھی کھنچاتے ہیں, ٹک ٹاک بھی بناتے ہیں. وہ وکیلوں کی فوج کے باوجود ان کا کلائنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو سوال نامہ ہی نہیں ملا. جج صاحب نے ذرا طنزیہ مسکراہٹ سے پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا, حضور والا 26 جولائی کو خط ارسال ہوا ہے, آپ نے ریسیو کیا ہے, آپ نے کہا میں آ کے عدالت میں جواب دوں گا. آج وہ دن ہے, آج وہ عظیم دن ہے کہ آپ آئیے اور وہ جواب دیجئے. تو پھر اس پہ وہ خاموش ہو گئے. چند لمحوں کی خاموشی, اور چونکہ وہ بلیک چشمہ پہنتے ہیں تو ہمیں تو نظر نہیں آیا کہ ان کی آنکھوں کے کیا تاثرات تھے. ظاہر شرمندگی کے ہوں گے, جھیپ گئے ہوں گے, لیکن انہوں نے وکیلوں کی طرف دیکھا اور پھر کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ مجھے تیاری کے لیے کچھ دن دے دیے جائیں تاکہ میں تیاری ہو کر کے آؤں گا. خود تو وہ تیار ہو کے آ جاتے ہیں کلف ولف لگا کے, لیکن سوالوں کے جواب کے لیے تیار نہیں. کیوں نہیں ہوئے یہ بھی آپ کو میں آگے چل کے بتاتا ہوں. کیوں نہیں ہوئے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اسی پہ ہماری قوم کے آگے کا مستقبل اور سیاسی مستقبل طے کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی تیاری کے لیے وقت دے دیں. جج صاحب بھی مطلب بہت ہو چکا نا, ان کا بہت ہو گیا یار, انف از انف. ایسا ہے کہ آپ کو میں ابھی 3 بجے تک کا وقت دیتا ہوں, بہت ٹائم ہے. یہ سوالات ہیں, سمپل سادے سوال ہیں, ان کا آپ جواب دے دیں. ہمیں جو ہے وہ آپ بتا دیں کہ یہ آپ نے جو خریدا, پہلی بات تو یہ کہ یہ پیسے کہاں سے آئے, پھر آپ نے بیچا تو کس کو بیچا, وہ پیسے کہاں گئے, اور پھر ان پیسوں کا آپ نے کیا. بہت سمپل سے ہیں, گوشوارے جمع کرا دیں, بات ختم ہو جائے گی. تو خواجہ حارث نے ہمایوں دلاور صاحب سے کہا, جج صاحب سے, کہ سر ایسا ہے کہ ابھی اس میں ایک قانونی نقطہ موجود ہے جو ہم شاید اس کی وجہ سے اس کو آگے پروسیڈ نہیں کر پائیں گے. تو جج صاحب نے پوچھا وہ کیا, اب کیا آپ نئی منطق نکال کے لائیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ایسا ہے کہ وہ فرد جرم تو ابھی وہ ہونی ہے نا, تو اس کے بعد ہی. جج صاحب نے کہا حضور آپ ایک جج سے بات کر رہے ہیں, یہاں کا ایک نظام ہے, 10 مئی کو یاد کیجئے گا, فرد جرم والا کام تو پورا مکا دیا ہے ہم لوگوں نے. اب وہ کہانی آپ دوبارہ نہ شروع کریں. فرد جرم بھی لگ گئی ہے, ایک ایکسکیوز بہانہ ختم, 26 جولائی کو سوال نامہ بھیج دیا ہے, دوسری ایکسکیوز جرمانہ ختم. جواب دیجئے, 3 بجے تک کا جواب جمع کرائیے. تو ان کو 9 بجے کا ٹائم دے دیا گیا, اور ساتھ میں یہ تاکید کی گئی کہ نو مور ڈیلینگ ٹیکٹکس,
اب کوئی تاخیری حربہ استعمال نہ کیجیے گا برائے مہربانی، یہ بہت ہو گیا۔ میوزیکل چیئر چل چکی ہے۔ اچھا، میوزیکل چیئر بھی کیسے چل رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ایسے چل رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں جب جاتے ہیں تو پھر وہاں ان کے وکیل کچھ ایسی منہ شگافیاں نکالتے ہیں قانونی کہ ذرا ہمیں لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنا ہے، لاہور ہائی کورٹ سے ڈسٹرکٹ کورٹ سے پھر سپریم کورٹ، پھر وہاں سے یہ میوزیکل چیئر سلیم اللہ، کلیم اللہ، سوکا کھلا، یہ چلتا رہتا ہے۔ یہ کھیل بند ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ تو جج ہمایوں دلاور نے بھی کہا بھائی یہ میوزیکل چیئر بہت ہو گئی سلیم اللہ، تو اب جو ہے آپ کل 9 بجے پیش ہوں گے، یعنی کہ ان کو کل صبح بروز منگل اگست پہلی کا وقت دیا گیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ واضح جواب آپ کیوں نہیں دے رہے۔ اور میں یہ سوال کر رہا ہوں، اب میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان کیا ایسی بات چھپا رہے ہیں، یا انہیں کیا ایسا ڈر ہے، کیا خوف ہے، یا کتنا یہ کیس ان کے فیور میں کمزور ہے کہ وہ اس چیز کو چھپا رہے ہیں۔ سلیم اللہ، کلیم اللہ، میوزیکل چیئر، رکاوٹیں، ایک سادہ سا کیس ہے بھائی۔ تحائف جو ہیں وہ اپنے سرکاری خزانے سے لے کر اس کو بیچ دیا آگے۔ خانہ کعبہ والی گھڑی تھی وہ آپ نے بیچ دی۔ آپ کے نزدیک پیسہ امپورٹنٹ ہے، خانہ کعبہ امپورٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ خانہ کعبہ تو مدینہ کی ریاست میں ہے، اور مدینہ کی ریاست تو آپ بنا ہی لیں گے، تو جب بنا لیں گے تو پھر گھڑی کی کیا ضرورت ہے۔ اور یہ سادہ سے کیس ڈکلیریشن گوشوارے جمع کرانا یہ آپ کر نہیں پا رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ اب میں اس وجہ پہ آتا ہوں تاکہ وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ چھوٹا سا کیس توشہ خانہ، جو بار بار میں چھوٹا سا کہہ رہا ہوں نا، یہ عام سا ایک کیس ہوتا ہے جسے ہم مس اپروپریشن کہتے ہیں۔ کینیڈا میں اگر کہیں کوئی اپنے انتخابی فنڈ میں امریکہ میں کر لے، زیادہ پیسہ خرچ کر لے، رسیدیں جمع نہ ہو حساب، تو یہ مس اپروپریشن ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنی سیٹ کھو بیٹھتا ہے اور نااہل ہو جاتا ہے۔ تو وہ بیسیکلی اس کو ہم پاکستانی زبان میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ صادق اور امین نہیں رہتا، خائن ہو جاتا ہے، خیانت کر لیتا ہے، اور وہ سیدھا نااہل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وکیل بھی گریز کر رہے ہیں، عمران خان بھی کبھی لیفٹ کبھی رائٹ دیکھ رہے ہیں، وہ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تاخیری حربے، قانونی پیچیدگیاں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ کا کھیل، دیر سے آنا، جواب نہیں دینا، یہ سب کون کر رہا ہے؟ جس نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان میں صاف چلی، شفاف چلی، انصاف تحریکیں چلی، اور وہ آئے گی، اور ہم ایسی ایک ریاست بنائیں گے کہ جس کے دریا کے کنارے اگر کوئی جانور بھی پیاسا ہوگا تو اس کی ذمہ داری خلیفہ پہ ہوگی، اور ایسی ایک انصاف پہ مبنی ریاست بنائیں گے، انصاف پہ، کہ جہاں پہ ایک عام آدمی اٹھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کرتے کی لمبائی کے بارے میں سوال کر سکے گا، اس کے ریسورس کے بارے میں سوال کر سکے گا کہ یہ کہاں سے آیا، وسائل کہاں سے آیا آپ کے پاس، اور وہ سب کچھ ہوگا بعین ہی مدینے کی ریاست کی طرح، اور حضرت عمر کی مثالیں دینے والا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی صحیح درست نہ پڑھنے والا، آج وہ یہ سارے کھیل اس لیے کھیل رہا ہے۔ قانونی راہداریوں میں آنیاں جانیاں لگائی ہوئی ہیں، اور وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس کر رہا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اس کیس سے بچنا مشکل ہے، اس کیس سے بچنا ناممکن ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ جھٹلا بھی نہیں سکتے۔ اس میں کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرے سیاسی حریفوں نے کوئی سازش کی ہے، کیونکہ یہ ان کے اپنے کیے ہوئے کرتوت ہیں، یہ ان کے اور ان کی گھر والی کے کیے ہوئے کرتوت ہیں، اور یہ واضح اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ ناظرین، میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو میوزیکل چیئر ہے، یہ جو سلیم اللہ کلیم اللہ ہے، یہ جو پنگ پونگ ہے، یہ اس سب کی اجازت دی کیوں جا رہی ہے؟ شہباز شریف صاحب، پی ڈی ایم سرکار، اسٹیبلشمنٹ، میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ کون سا ایسا لاڈلا ہے کہ جس کو یہ ساری فیسلٹیز موجود ہیں، اور اس کی اپنی ہی پارٹی کے عام معصوم ورکر 9 مئی والے آج بھی جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں، انہیں کوئی تاریخ نہیں ملتی، انہیں کوئی ضمانت کرنے والا نہیں ملتا، انہیں کوئی پرچی پہ سائن کرنے والا نہیں مل رہا، اور عمران خان کلف زدہ کپڑوں میں اپنی فوٹیج بنوا رہے ہیں، سیلفیاں بنوا رہے ہیں۔ تو کیا ان کے پیچھے کوئی طاقت ہے، کوئی نادیدہ ہاتھ ہے، کوئی ڈھیل دی جا رہی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ناظرین کرام، یہی سوال کا جواب ہم بھی تلاش کر رہے ہیں، آپ بھی تلاش کر رہے ہیں۔ دیکھتے رہیے انیس فاروقی کا چینل، اور سبسکرائب کیجئے۔ آپ مجھے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر گھنٹی کا بٹن دبائیے، اور آپ جڑ جائیں گے۔ یہیں تک کا ہمارا تھا پروگرام۔ سلامت رہیے۔